نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. تمام تعریفیں حمد و ثنا اس ایک اللہ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، تمام دنیا میں مخلوقات کا سردار بنا کر کھڑا کیا. پھر اللہ نے صرف ہمیں انسان نہیں بلکہ مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا. دنیا کی تمام نعمتیں ہمیں مل جاتی لیکن اسلام کی نعمت سے ہم محروم رہتے تو اس ایک نعمت کے سامنے دنیا کی تمام نعمتیں ہیچ اور بیکار ٹھہرتی. اس بات پر اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام ہو تمام ہی نبیوں پر، خاص کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم سامعین، یہ بات ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اس دنیا کا بنانے والا، اس کائنات کا بنانے والا اور اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ان سب کا بنانے والا صرف اور صرف اللہ ہے. پھر ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ اس دنیا کا صرف وہ بنانے والا خالق نہیں ہے بلکہ وہ اس دنیا کو چلانے والا مالک بھی ہے. اس نے صرف اس دنیا کو، انسانوں کو اور مخلوقات کو بنا کر کوئی کونے میں نہیں بیٹھ گیا بلکہ اس پوری دنیا کے انتظام کو وہ دیکھ رہا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جہاں پر وہ اس دنیا کا خالق ہے وہیں پر وہ اس دنیا کا مالک بھی ہے، اس دنیا کا اونر بھی ہے. اس نے اپنی کتاب قرآن میں وعدہ کیا کہ اس دنیا کے بنانے والے خالق کو اور اس دنیا کے چلانے والے مالک کے بتائے ہوئے طریقوں سے جو چلتے ہیں ان کو وہ خدا اس دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے اور آنے والی دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا کرتا ہے. اس خدا نے اس بات کا وعدہ کیا کہ جو کوئی خالق اور مالک کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے ان کو اس دنیا کے اندر بھی عزت، سرفرازی، عروج، غلبہ ملے گا. ان کو دنیا کی نعمتیں ان کے لیے آسان ہو جائے گی. بلکہ اللہ نے بنی اسرائیل کے متعلق یہاں تک کہا کہ اگر وہ خدا کی اطاعت کرتے تو آسمان سے ان کے اوپر رزق برستا اور زمین سے رزق ابلتا. اتنا غیر معمولی دنیا کی نعمتیں ان خدا کے بندوں کے اوپر مہربان ہو جاتی ہے جو اس خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں. یہ خدا کا وعدہ ہے. دوسری چیز، جب اس وعدے کو لے کر ہم ہماری زندگیوں میں دیکھتے ہیں یا ہندوستان کے اندر ان مسلمانوں کی قوم کو اور امت کو دیکھتے ہیں تو بالکل الٹا نظر آتا ہے. جہاں پہ قرآن میں وعدہ ہے کہ اس دنیا کے بنانے والا خالق اور مالک، اس کی اطاعت پر خلافت کی شرط ہے، اس کی اطاعت پر عزت اور سرفرازی کی شرط ہے، اس کی اطاعت پر دنیا جہاں کی نعمتوں کے ملنے کا وعدہ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ ذلیل ہیں، ان کے پاس کوئی مقام نہیں ہے، ان کی کسی عزت کا کسی قوم کو لحاظ نہیں ہے. حالیہ دنوں میں ہم نے بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار کا واقعہ دیکھا کہ کس طرح 40 کروڑ تک کی آبادی کے ہندوستان میں جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں اس قوم کی لڑکی کے نقاب کو کس دھڑلے کے ساتھ وہ شخص کھینچتا ہے. اس کو اس بات کا ذرا سا اندازہ نہیں ہوتا کہ کس قوم کی لڑکی کے پر وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے. یہ ذلالت اور ذلیل پن نہیں ہے تو کیا ہے؟ حالیہ پارلیمنٹ کی بحث میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر وندے ماترم پر گفتگو ہوتی ہے. یقیناً ہم اس ملک کے شاعر کا احترام کرتے ہیں، اس ملک کے نیشنل اینتھم اور نیشنل سانگ کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ احترام اسی وقت تک ہے جب تک کہ وہ ہمارے عقیدے کے ساتھ نہ ٹکرائے. ہم احترام میں وندے ماترم کے لیے کھڑے بھی جائیں گے لیکن وہ جملے ہم اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے. ہم اس بات پر بھروسہ رکھتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا بنانے والا صرف اور صرف اللہ ہے. اس زمین کی دھرتی کو ہم خدا نہیں مان سکتے. لیکن وہاں پہ پارلیمنٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ وندے ماترم کہنا ہے تو ہی ہندوستان میں رہنا ہوگا. یہ کوئی معمولی بات ہے کہ اتنی بڑی قوم جس کے سلسلے میں قرآن میں وعدہ کہ تم کو اللہ کی اطاعت پر، مسلمان بننے پر تم کو عروج ملے گا، تم کو سرفرازی ملے گی، تم کو غلبہ ملے گا، لیکن ہندوستان کے حالات تو بتا رہے ہیں کہ اس دنیا کی سب سے ذلیل ترین اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمانوں کی قوم ہے. ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، ان کی کمیونٹی کے لوگ بھیک مانگتے ہوئے پھرتے ہیں، اس کے باوجود ان پر کوئی جو ان کے جسموں پر نہیں رینگتی.
کھانے کے لیے ان کے لوگ ترستے ہیں، دنیا کی نعمتوں سے مسلمان محروم ہیں، فٹ بال کے میدان کی طرح جو جب چاہے۔ اتر پردیش کا ایک وزیر کہتا ہے کہ نتیش صاحب نے تو صرف نقاب کھینچا، کہیں اور ہاتھ ڈال دے تو کیا ہو جاتا، جب جو چاہے اس پوری قوم کے اوپر جو جملہ چاہے کس سکتا ہے۔ فٹ بال کے میدان کی طرح اس قوم کو یہاں سے لے کر وہاں پر پیروں سے مارا جا رہا ہے، ذلیل بنایا جا رہا ہے۔ جس کا کوئی مذہب کی کوئی وقت نہیں، جس کی اپنی کوئی اوقات نہیں، وہ لوگ بھی اس معاملے میں اپنی زبان کو کھول رہے ہیں۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ اس ہندوستان کے اندر جس وقت راجہ داہر یہاں پر کچھ مسلمانوں کو قید کر لیتا ہے تو اس وقت ان لوگوں میں سے ایک خاتون، ایک عورت اپنے خون سے ان کو خط لکھتی ہے، اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ اور ذمہ دار کو، کہ ہم مسلمانوں کو یہاں پر رکھ دیا گیا۔ وہ خط دیکھ کر مسلمانوں کے جو اس وقت کے گورنر تھے، انہوں نے اپنا سورڈ نکالا، اپنی تلوار نکالا اور ہندوستان کے اس مقام پر مار کر کہا کہ اب ہندوستان ہمارا نیا مقام ہوگا۔ اسی وقت اس ایک لڑکی کی آواز پر اس کو چھڑانے کے لیے محمد بن قاسم کی صدارت میں پوری فوج بھیجی جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کی غیرت تھی۔ لیکن آج کیا بات ہے کہ دنیا کے سب سے ذلیل ترین لوگ اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خدا کا وعدہ نعوذ باللہ جھوٹا ہے؟ کیا خدا نے جو قرآن میں مسلمانوں کے لیے یا اسلام پر عمل کرنے والے لوگوں کے لیے جو وعدے بیان کیے، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کی ساری نعمتیں تو خالصتاً اللہ کے ماننے والوں کے لیے ہیں، ان کے صدقے میں دوسرے لوگ کھا لیتے ہیں۔ اتنی بڑی بات میں آج اس اسٹیٹمنٹس پر یا وندے ماترم پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ یقیناً ہم اس بات کی سخت مذمت کرتے ہیں، ہندوستان کا دستور اس بات کی اجازت نہیں دیتا، وہ ایک الگ گفتگو ہے۔ میں دراصل اس بات کی طرف آپ تمام کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی امت اگر سب مل کر ایک کنکر مار دے تو پہاڑ بن جائے۔ پوری دنیا میں اگر کسی ورلڈ میپ میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی پاپولیشن ہے تو وہ ہندوستان میں ہے۔ اتنی بڑی امت اور اس کی کوئی وقت نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی عزت نہیں، اس کا کوئی شرف نہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہم کو اپنے آپ کے اندر ٹٹولنا ہوگا کہ کیا واقعی خدا کا وعدہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے تھا، اور کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ خدا کا وعدہ اور قرآن کا وعدہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو پھر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ہم خدا کے اطاعت گزار ہیں، کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ ذرا اپنے آپ سے سوال کریے کہ اس خدا نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو کتاب قرآن بھیجا تھا، کہ ہم سب اس کتاب کو جانیں، اس کی اطاعت کے اوبیڈینس کے طریقوں کو جانیں، دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ اس کتاب کو آخری بار ہم نے کب چیا تھا؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ اپنی 40 سال 50 سال 60 سال کی زندگی میں جس خدا نے اتنی اطاعت کے لیے اتنا بہترین پیغام بھیجا تھا، اس کو آخر کب ہم نے سمجھ کر پڑھا تھا؟ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیے کہ جس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اس دنیا میں انسانوں کو عبادت کے طریقے بتانے کے لیے بھیجا تھا، آخری مرتبہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے کب جانا؟ آخری مرتبہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں ہم نے کب پڑھا؟ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ قرآن نے جو عزت کے، جو عروج کے، جو غلبے کے کنڈیشنز رکھے تھے، کیا واقعی اس کنڈیشنز کو ہم پورا کر رہے ہیں؟ قرآن نے بنی اسرائیل جن کے بارے میں پارے 1 میں تفصیل کے ساتھ اللہ نے ان کی چارج شیٹ رکھ دی کہ کیوں اتنی بڑی قوم کو اللہ نے ذلیل کر دیا، نامراد کر دیا، کیا ان تمام گناہوں سے ہم بچتے ہیں؟ دوستوں اور ساتھیوں، یہ جس بات کا میں اور آپ مسلمان ہونے کا وعدہ کرتے ہیں، یہ MRO یا VRO یا آدھار کارڈ کے حساب سے ہے، لیکن واقعی خدا کے پاس اپنے اطاعت کردہ لوگوں کا جو رجسٹر ہے، اس میں میرا اور آپ کا نام کیا ہے؟ اگر ہم اس کی کتاب کو نہیں پڑھتے، اگر اس کی کتاب کو نہیں سمجھتے، اگر اس کے بتائے ہوئے مرضی کے طریقوں کو نہیں جانتے، تو پھر ہم میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے؟ محض نام اور لباس کے علاوہ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ نعوذ باللہ، میں آپ کو کوئی غیر مسلم بنانے نہیں چلا، لیکن اس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ہم کچھ نہ کچھ نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، یقیناً ہم غیر مسلموں کی طرح تو نہیں ہیں، کچھ روزے اور صدقہ اور خیرات کر لیتے ہیں، اتنا تو خدا کو خیال کرنا چاہیے تھا۔ دوستو، یہ جو کچھ نہ کچھ چیزیں چھوٹی موٹی آپ کر رہے ہیں، اس پر آپ کو دوہرا عذاب ملنے والا ہے، اس لیے کہ خدا کی اطاعت کے بارے میں اور آپ جانتے ہیں اور اس کے بعد اس پر پورا عمل نہیں کرتے، خدا تو دوہرا ہمیں نفاق کا اور منافقت کا عذاب دے گا، دوزخ کے آخری گڑھے میں مجھے اور آپ کو پہنچائے گا۔
یہ جو کچھ نہ کچھ ہم قرآن کے بارے میں یا خدا کی اطاعت کے بارے میں جانتے ہیں، یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا کہ تم جانتے تھے خدا کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، تم جانتے تھے کہ سود حرام ہے، تم جانتے تھے کہ رشوت حرام ہے، تم جانتے تھے کہ لوگوں پر ظلم کرنا حرام ہے، تم جانتے تھے کہ خدا کی اطاعت کا طریقہ کیا ہے، اس کے بعد تم خدا کی بغاوت کرتے تھے۔ وہ بیچارہ غیر مسلم خدا کی اطاعت کے طریقوں سے واقف نہیں تھا۔ یہ جو تھوڑا موڑا ہم جانتے ہیں قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، اس کے لیے ہم کو کوئی انعام نہیں، بلکہ اس کے لیے ڈبل پنشمنٹ، دوہرا عذاب ہمیں ملے گا کہ اس بیچارے نریش اور سریش کو تو خدا کی اطاعت، اس کی اطاعت کے طریقے، اس کے نبی کے طریقوں سے کوئی واقفیت نہیں تھی، لیکن تم تو کم از کم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے تھے، تم تو اس خدا کو جانتے تھے، تم تو اس رسول کو جانتے تھے، تم خوش قسمت تھے کہ تم کو خدا نے مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا۔ اس نعمت کا تم نے کوئی لحاظ نہیں کیا، اس کے بدلے میں مسلمانوں کو تو دوہرا عذاب ہوگا، ڈبل پنشمنٹ ہوگا۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں خدا کے غضب سے ڈرانے کے لیے نہیں، میں اس سوال پہ آپ کو بار بار لانا چاہتا ہوں، خدا کے اس وعدے پہ بار بار آپ کی توجہ اور کنسنٹریشن کھینچنا چاہتا ہوں کہ خدا نے جو وعدہ کیا تھا کہ میرا اطاعت کرنے والا کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، میرا اطاعت کرنے والا مسلمان کبھی ڈاؤن فال میں نہیں رہ سکتا۔ اور کیا وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی، اتنی بڑی امت، ان کا کوئی وقت، کوئی مقام نہیں ہے؟ اس کے علاوہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے مسلمان ہونے میں کوئی نہ کوئی کھوٹ ہے، کوئی نہ کوئی مال میں خرابی ہے، عقیدے اور ایمان میں اور اطاعت کے دعووں میں خرابی ہے۔ جب آپ کو اس کا اندازہ ہوگا، ایک بزنس کرنے والے آدمی کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جو بیکار مال ہے وہ کیا ہے، اچھا مال کیا ہے۔ آپ اگر کوئی درزی ہے اور درزی کہے کہ مجھے کپڑے کاٹنے نہیں آتا، تو اس کے درزی بننے پہ آپ سوال اٹھائیں گے۔ اگر کوئی انجینئر ہے اور وہ کہے کہ مجھے گھر بنانے نہیں آتا، اس کے اس فن پہ آپ سوال اٹھائیں گے۔ کوئی حجام ہے، اس کو کٹنگ بنانے نہیں آتا، اس کے اس پروفیشن پہ آپ سوال اٹھائیں گے۔ میں اپنے آپ سے اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم جو مسلمان ہیں، کیا ہم اپنے آپ پر ہنسنا نہیں چاہیے کہ دنیا کے تمام پروفیشنز کے بارے میں جو بھی ہم پریکٹس کرتے ہیں اس کے بارے میں ایک ایک چیز ہمیں معلوم ہے، لیکن وہ اصلی کام جو مجھے اس دنیا میں اور آنے والی دنیا میں کامیابی دے سکتا ہے، اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ آج اتنا ذلیل ہوئے اور ذلیل ترین مسلمان ہوں گے۔ خدا اس کائنات کا مالک ہے، یقیناً وہ موقع فراہم کرے گا، لیکن آپ کے اندر بھی وہ تڑپ چاہیے۔ بچہ جب تک نہیں روتا ماں دودھ نہیں دیتی، جب آپ کے اور میرے دلوں کے اندر وہ تڑپ، وہ کسٹ اور وہ ہدایت کی جب مانگ ہوگی، جب وہ آپ کے لیے اور میرے لیے راستے کھول دے گا۔ آج جس قسم کا ضلالت یا جو پوری قوم کو ذلیل بنایا گیا، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا لیجئے، آپ اپنے بچوں کو انجینئر بنا لیجئے، مسلمانوں کے تمام لوگ کروڑ پتی بن جائیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ اسلام کے بارے میں نہیں جانتے اور اس پر عمل نہیں کرتے تو مسلمانوں کا یہی حال ہوگا۔ اس لیے کہ اس کائنات کا وہ اصول ہے، اس کے کائنات کے بنانے والے مالک کا یہ اصول ہے، اس کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے، وہ موقع دیتا ہے، وہ ٹائم دیتا ہے، لیکن جب اس کی لاٹھی پڑتی ہے تو بڑی زبردست لاٹھی پڑتی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہم وعدہ کر کے آج یہاں سے جائیں، ہم پھر ایک مرتبہ کلمہ پڑھیں۔ آپ ذرا جو بھی دین کی عبادات کرتے ہیں، جو بھی چھوٹے موٹے میں اور آپ کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ جانیے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہم کو کچھ نہیں معلوم کہ قرآن میں کیا ہے۔ ایسا کوئی دوسرے جاب لیٹر کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی کمپنی میں ملازم بنا دیا گیا اور وہ دوسری زبان میں ہے کہ آپ اسے اٹھا کر یوں ہی پھینک دیں گے؟ آپ چل پھر کے لوگوں سے بات کریں گے کہ دیکھو یہ مجھے زبان نہیں آتی، ذرا مجھے سمجھاؤ۔ قرآن کے ساتھ میرا اور آپ کا یہ معاملہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہم اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیوں ہم خدا کی اطاعت کے طریقے جاننے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیوں ہم اس رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے؟ یہ پہلا وعدہ مجھ کو اور آپ کو یہاں سے لے کر اٹھنا ہے کہ اب تک جو بھی میری زندگی، آپ کی زندگی گزر گئی، لیکن آج سے ہم پھر ایک مرتبہ کلمہ پڑھیں گے، ہم پھر ایک مرتبہ مسلمان ہوں گے، ہم پھر ایک مرتبہ خدا کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کریں گے۔ اے اللہ، بس مسلمان ہندوستان میں بہت ذلیل ہو گئے، یقیناً ہم نے تیری نافرمانی کی ہے، یقیناً ہم نے جن جن چیزوں سے تو نے روکا تھا ان تمام چیزوں کو ہم اختیار کرتے گئے، ہماری زندگیوں کے اندر تیری اطاعت کے خلاف ہم نے بغاوت کی ہے۔ اے اللہ، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم آج وعدہ کر کے یہاں سے اٹھیں کہ ہم کچھ نہ کچھ بنیادی طور پر اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، ہم کوئی ترجمے کی قرآن خرید لیں گے، ہم اسے سیکھنے کی کوشش کریں گے، ہم اس کے جاننے والوں کے پاس پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور جتنا بھی علم ہم کو حاصل ہوتا رہے اس پر فوری عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اسلام کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟
مسلمان کسی قوم کا نام نہیں، جیسا کوئی عیسائی ہے، جیسا کوئی پارسی ہے، جیسا کوئی سکھ ہے. مسلمان ایسا نہیں ہے. اس کا ایک مطلب ہے، اس کا ایک میننگ ہے، اور اسی کو مسلمان کہتے ہیں. یہ ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی یہ ہے کہ وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو خدا کی اطاعت کے حوالے کر دیا، وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. یہ اصل اسلام کا مطلب ہے. آپ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو آپ اس بات کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، اس بات کا اعلان کرتے ہیں. جس طرح کوئی زمین خریدنے کے بعد وہاں پہ کوئی کھمبا گاڑ دیا جاتا ہے کہ یہ پلاٹ فلاں فلاں صاحب کا ہے، کوئی قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کے اوپر کاروائی ہوگی. بالکل اسی طرح مسلمان ہونے کا مطلب یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ لوگوں آج سے میرا جسم میرا نہیں ہے، لوگوں آج سے میری خواہش نہیں ہے، لوگوں آج سے میری مرضی نہیں ہے. میں نے اپنے آپ کو خدا کی اطاعت کے حوالے میں بیچ دیا ہے. آج سے میری زندگی پر اگر کسی کا حکم چلے گا تو وہ صرف خدا کا چلے گا. یہ دراصل مسلمان ہونے کا مطلب ہے. یہ اناؤنسمنٹ ہے. آپ زبان سے دعویٰ بھی کریں خدا کی اطاعت کا، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں، لیکن زندگی کے اندر خدا کی اطاعت کے خلاف بھی کام ہوگا تو پھر آدھار کارڈ اور راشن کارڈ میں آپ مسلم تو ہوں گے، خدا کے پاس مسلمانوں کے رجسٹر میں نعوذ باللہ میرا اور آپ کا نام نہیں ہوگا. ہم جس نفاق کی یا جس کانٹرڈکشن کی بات کرتے ہیں، ہم نے جو زندگیوں کے اندر ڈویژنز اور تقسیم کر دیے کہ میری مسجد کی زندگی میں میں خدا کی اطاعت کروں گا، یہ جو 8-10 گھنٹے کی رحمت مسجد میں آؤں گا تو یہاں پہ خدا کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلوں گا، لیکن جب جیسا حسینی پورا میں باہر ختم رکھوں گا، میرا اور خدا کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے. میرے بچوں کی شادی ہوگی، میری فیملی لائف کے میٹر ہوں گے، میری جاب کا مسئلہ ہوگا، میرے قرضے لینے دینے کی بات ہوگی، ان تمام معاملات میں خدا کو میں باہر کر دوں گا. یہ اسلام نہیں ہے. آپ کے اس 8-10 گھنٹے کی اطاعت کو خدا کی ضرورت نہیں ہے. کروڑوں فرشتے اس کے پاس ہمیشہ قیام اور رکوع اور سجدے میں ہیں. آپ کے مسلمان بننے سے اس کی شان میں ذرا برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے. ہم سب مل کر اس کی اطاعت نہ بھی کریں تو اس کی شان میں ذرا برابر گراوٹ آنے والی نہیں ہے. وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، وہ اس سارے کائنات کا خالق اور مالک ہے. اس کی اطاعت کریں گے تو الٹا مجھے اور آپ کو فائدہ ہوگا. اس دنیا کے اندر بھی عزت ملے گی، اس دنیا کے اندر بھی سرفرازی ملے گی، اس دنیا کے اندر مقام مرتبہ ملے گا، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم کامیاب قرار دیے جائیں گے. تو جب اپنے آپ کو اگلے بار مسلمان کہیں تو اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھ لیں کہ کیا واقعی خدا کی اطاعت جس طرح کرنا ہے میں وہ اطاعت کر رہا ہوں. آج سے وعدہ کر کے اٹھیں، اپنی بیوی کو بھی بتا دیں کہ جس طرح بی پی اور شوگر کی گولی کا میرا خیال رکھتے ہیں دن میں 2 بار، محترمہ اس بات کا بھی خیال رکھے کہ میں خدا کی اطاعت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے ضرور بتا دینا. ایک بار کی گولی بی پی اور شوگر کی مس ہو سکتی ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن خدا کی اطاعت سے اگر میں باہر ہو گیا تو میری موت مسلمانوں کی موت نہیں ہوگی، میرا خاتمہ ایمان کا خاتمہ نہیں ہوگا، میری اس دنیا کی بھی اور مرنے کے بعد کی دنیا کی بھی نقصان ہے. آج اس محفل سے اٹھتے وقت میں بھی اور آپ بھی وعدہ کر کے اٹھے کہ اپنے جسم پر سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، اپنی پیدائش سے لے کر موت تک، اپنے زندگی کے تمام معاملات میں ہم وعدہ کر کے جائیں کہ ایک بھی کام ایسا نہیں کریں گے جو خدا کو ناراض کرتا ہو. اور اگر کوئی ایسا کام ہے، سود پہ پیسہ لیا ہوا ہے، لوگوں کے پاس سے رشوت لینے کی عادت تھی، رشتہ داروں سے رشتہ داریاں توڑنے کی عادت تھی، بھائی اور بہنوں میں باتیں بند تھی، تو یہ وعدہ کر کے جائے کہ اے اللہ شیطان نے مجھ پر ورغلایا اور مجھ پر قابو پا گیا تھا، اے اللہ آج میں شیطان کی اطاعت سے نکلتا ہوں اور تیری اطاعت میں داخل ہوتا ہوں. آج میں اپنی تمام چیزوں سے تجھ سے توبہ کرتا ہوں. یہ پہلا وعدہ یہاں سے ہم لے کر جائیں کہ میرے جسم پر ایک بھی حرام کا لقمہ نہیں ہوگا، چاہے پیسہ نقصان کا ہو جائے. دوسرا وعدہ یہ لے کر جائیں کہ میرا جو 1 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کا گھر ہے، وہاں پہ کوئی آپ کو، کوئی بی جے پی کی حکومت یا کوئی ہندوستان کی حکومت آپ کو وہاں پہ اسلام کو قائم کرنے سے نہیں روکتی. آپ کے جو گھر ہیں چاہے وہ کرائے کے ہوں یا آپ کے ذاتی، آپ یہ وعدہ کر کے جائیں کہ اس زمین کے ٹکڑے پر خدا کی اطاعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا. میرے بچے، میری بیوی، میرا خاندان ایک بھی اپنی زندگی میں ایسا کام نہیں کرے گا یا نہیں کرے گی جس کی وجہ سے ہم خدا کی بغاوت کو دعوت دیں یا خدا کے غضب کو ہم دعوت دیں. یہ دوسرا وعدہ کر کے جائیں. آپ بچے کتنا کما رہے بعد میں دیکھیے، یو ایس میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، انگلینڈ میں ہے، بعد میں دیکھیے باہر میں جائے، 40 سال کے بعد مر جائے گا بیچارہ، اپنا ایک دانہ بھی چھوڑ کر نہیں جائے گا. فکر کرنا ہے تو اس بات کی فکر کرنا ہے بیٹا کہیں تیری زندگی میں خدا کی اطاعت کے خلاف کام تو نہیں ہو رہا ہے. 10 روپیہ کم کما لے بیٹا، بھوکے مر جا، لیکن آنے والی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اگر تو مجھے قیامت کے دن خدا کے سامنے رسوا اگر نہیں کرنا چاہ رہا ہے تو میری یہی خواہش ہوگی کہ بیٹا ان تمام بغاوت سے، ان خدا کی اطاعت اور گمراہی کے خلاف
جتنی چیزیں اپنی زندگی سے نکال لیے. دوسرا وعدہ کرنا ہے, اپنی بیوی سے آج وعدہ کرنا ہے, اپنے بچوں سے وعدہ کرنا ہے, گھر میں بٹھا کے وعدے کرانا ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر, میری زندگی کے اندر ایک کام بھی ایسا نہیں ہوگا. دوستوں اور ساتھیوں, گھر اور فرد کے بعد جو معاشرہ یا جو محلہ ہے ہمارا, ہم یہاں پر کارپوریٹر کے الیکشنز میں دیکھتے ہیں کہ لوگ سب مل کر ووٹ ڈالنے جاتے ہیں. یہ ایک ضرورت ہے, نیسیسٹی ہے, لیکن کیوں اس بات کی فکر نہیں ہوتی؟ نل کے پانی کی تو فکر ہوتی ہے, گھر بنانے کے وقت کی پرمیشن کی تو فکر ہوتی ہے, الیکٹریسٹی کی فکر تو ہوتی ہے, گھر کے ٹیکس کی فکر تو ہوتی ہے, لیکن اس بات کی فکر کیوں نہیں ہوتی کہ میرا محلہ اسلامی محلہ بن جائے, میری گلی اسلامی گلی بن جائے. اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے حساب سے ہم سب ہمارے معاشرے کے چھوٹے بچوں کو, اس معاشرے کے بزرگوں کو, اس معاشرے کی بیٹیوں کو ہم سب مل کر کوشش کریں گے کہ جس طرح انفرادی زندگی کے اندر ہماری زندگی میں خدا کے احکام داخل ہوں, اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر بھی داخل ہو جائے. خدا کا وعدہ ہے کہ جب یہ کام ہم کریں گے تو آسمانوں سے رزق اترے گا اور زمین سے ابلے گا. مسلمانوں کا جو ڈاؤن فال ہے وہ عروج میں تبدیل ہوگا. مسلمانوں کی جو حیثیت ہے, جو وقت ہے, جو ذلیل کیے جا رہے ہیں, ان کو سماج میں ایک مقام ملے گا. دوستوں اور ساتھیوں, یہ اصلی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل ہیں. خدا کی اطاعت سے جب ہم نے اپنے آپ کو آزاد کر دیا, چاہے 10 روپیہ ہم نے زیادہ کما لیا, لیکن ہم نے اپنے آپ کو خدا کی ضلالت کے مستحق ٹھہرایا. یہ دو باتیں کہ خدا کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے, اس کا علم, اور جیسا جیسا علم حاصل ہو اس پر عمل, اپنی زندگی میں, اپنے بچوں اور بیوی کی زندگی میں, اپنے گھر کے اندر اور معاشرے کے اندر آپ کریں گے تو ضرور آج ہماری جو کیفیت ہے تبدیل ہوگی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج ہمارا جو بھی مقام ہے, اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو تبدیل فرما. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی زندگی کے اندر مکمل طور پر تیری اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم پر جو تیرا اللہ تعالیٰ قہر یا غضب ہم پر جو نازل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ, یا ہماری جو وقت کم ہو گئی اللہ تعالیٰ, اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ تبدیل فرما. اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے سچی توبہ کرتے ہیں کہ ہم حقیقی طور پر مسلمان بنیں گے, ہم کوئی ظاہری طور کے نہیں بلکہ اپنے دل سے تیری اطاعت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد سے ہماری زندگی کے اندر ہر کام جو بھی ہوگا تیری رضا کرنے والے کا کام ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم وعدہ کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہماری زندگی کے اندر وہ سارے کاموں کو کھینچ کر ہم نکال پھینکیں گے جو تیری غضب کو دعوت دیتے ہوں یا جو تیری نافرمانی کے ہوں. اللہ تعالیٰ اس بات کو ہمیں سننے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.